حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم فوراً اس کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اللہ کا یہ فرمان پڑھو۔ اور بولا، نوح، اس پر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے چلنا اور پھرنا ہے، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ کشتی ان سب کو لے کر چل پڑی۔ پانی کی لہریں ایسی تھیں مثل پہاڑ کے، اس قدر خوفناک طوفان اور موجیں تھیں، اور یوں وہ برا وقت تھا کہ لوگوں کے برا اخلاق کے سبب کشتی بہت غلیظ ہو گئی تھی۔ حضرت نوح نے الہی حکم سے ہاتھی کی پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو قدرت الہی کا کرشمہ ہوا اور 2 خوک خنزیر اس کی ناک سے پیدا ہوئے۔ ان خوکوں نے کشتی کی ساری غلاظت اور نجاست صاف کر ڈالی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر ابلیس لعین نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ انہوں نے پکارا، اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون نے چالاکی سے جواب دیا، اس وقت آپ نے خنزیر کو ملعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ آپ مجھ ہی کو ملعون کہیں گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چوہے شرارت میں آ گئے اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے۔ حضرت نوح بے چین ہو کر خدا تعالیٰ کی درگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے نوح، تم شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرو۔ حضرت نوح نے حکم مانا اور شیر کی پیشانی پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو 2 خوبصورت بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں۔ ان بلیوں نے فوراً سارے چوہے کھا لیے اور اسی دن سے بلی چوہے کی پکی دشمن ہو گئی۔ یہ طوفانی سفر حضرت نوح کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ وہ رجب کی 2 تاریخ سے لے کر عشرہ محرم الحرام تک، یعنی تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ پھر ایک دن جناب باری سے پرسکون ندا آئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نکل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھام جا، اور سکھا دیا گیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور رہو اس قوم سے جو بے انصاف ہے۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور 40 روز تک زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد جب پانی نے سکڑنا شروع کیا تو پہاڑوں کے سر بھی کھلے اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ جب بارش موقوف ہوئی اور زمین اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا تو نوح کی کشتی نے ایک کرشمہ دکھایا۔ پانی خشک ہوتے وقت کشتی نوح زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکلی اور جودی پہاڑ پر آرام سے ساکن ہو گئی۔ حضرت نوح نے ایک پرندے کو زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا، مگر وہ پرندہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور واپس نہ آیا۔ اس ناراضگی میں اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ حضرت نوح نے کبوتر کی وفاداری پر خوش ہو کر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اسے پیار کی نگاہ سے دیکھے۔ اسی وقت حضرت جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ سارا پانی جو زمین میں باقی تھا دریاؤں میں جا گرا۔ حضرت نوح نے کشتی سے باہر نکل کر ایک اور جانور کو بھیجا۔ وہ زمین پر گیا مگر بہت پانی نہ ہونے کی نظر نہ سکا۔ وہ واپس آیا۔ تب حضرت نوح نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دو۔ حضرت نوح کو ہر قسم کی جڑیں اور تخم ملے مگر انگور کی جڑ نہ ملی۔ انہوں نے جناب باری میں عرض کی تو آوازہ آیا کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ حضرت نوح نے ابلیس کو بلایا اور کہا، تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا مگر حضرت نوح نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اسے چرایا ہے۔ اب شیطان کو ماننا پڑا اور وہ انگور کی جڑ لے آیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ جب تم بو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ حضرت نوح نے یہ شرط بھی قبول کر لی۔ انگور کو زمین میں بویا گیا اور حضرت نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا۔ پھر شیطان لعین نے 3 دفعہ پانی دیا، یعنی اس نے لومڑی، شیر اور سور کو مار کر ان کا خون اس کی جڑ میں دبا دیا۔ اسی سبب سے جو شیرینی انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح کے 1 بار پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے 3 بار خون کا پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے جیسا ہوتا ہے، چالاک اور جھکاؤ والا،
پھر اس کے بعد شیر کا جیسا ہو جاتا ہے، اس سے وعدہ اور حملہ آور، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے جب وہ نشے کی حالت میں کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور سنتا بھی نہیں۔ یہ شیطان کی تدبیر کا نتیجہ ہے۔ ابلیس لعین نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کسی گناہ سے خوش ہوا ہے؟ شیطان کا جواب سن کر حضرت نوح کا دل ٹوٹ گیا۔ تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا، اے ملعون، کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ ابلیس لعین نے یہ چاروں اپنی زندگی سے منسوب کر کے بیان کیں۔ 1 حسد، میں نے 70,000 سال خدا تعالیٰ کی عبادت کی، مگر جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور سجدہ کا حکم دیا تو میں نے حسد کر کے سجدہ نہ کیا، اس لیے لعنت کا سزاوار ہوا۔ 2 تکبر، حق تعالیٰ نے پوچھا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو خاک اور مجھ کو بنایا آگ سے، اس لیے حق تعالیٰ نے مجھے اپنی درگاہ سے مردود کر دیا۔ 3 حرص، آدم کو گیہوں کھانے کی حرص ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں، میں نے انہیں گیہوں کھلایا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے۔ 4 بخل، خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ابلیس لعین یہ سارا ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا۔ اس کے بعد جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ حضرت نوح نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں ایک بستی بن گئی جس کا نام سمانین رکھا گیا، یعنی اسی آدمی مومن اور مومنہ وہاں بستے تھے۔ حضرت